جب ہمارے دل صاف ہوں گے بغض سے، حسد سے، کینے سے، نفرتوں سے، تو اس دل میں جمال یار نظر آئے گا۔ لیکن ہم نے دل کے آئینے کو خود ہی گدلا کیا ہوا ہے اور خود ہی میلا کیا ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہم دیکھیں کیا کیا حسد پالتے ہیں۔ شریکہ برادریاں ہماری الگ ہیں، باہمی رقابتیں الگ ہیں، لوگوں سے دشمنیوں کے بت الگ پال رکھے ہیں، نفرتوں کے شیش ناک پھنکار رہے ہیں، اور عجیب ہماری تلخ زندگی ہے اور اس کی تلخیاں خود ہماری زندگی کے سکون کو لوٹ چکی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے، ہماری زندگی کے اندر ٹینشن نہ ہو، ہماری زندگی طمانینت کا مرقع بن جائے، تو سب سے پہلے اپنے دل کو کدورت سے صاف کرنا ہوگا، دل کے آئینے کو مصفہ کرنا ہوگا، اندر کی دنیا کو مزکہ کرنا ہوگا۔ کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ، گھر تو سوار کے رکھتے ہو، لیکن ذرا دل کی گلیوں میں بھی کوئی جھاڑو لگاؤ۔ گھروں میں تو چراغاں کرتے ہو، کوئی پیار کا دیا یہاں بھی روشن کرو۔ نفرتوں کے بت توڑو، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، اور جب مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے تو دیکھنا کہ تمہارا رب تم پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے قلوب کی صفائی کا، اس کی تطہیر کا، اس کی پاکیزگی کا سامان کریں، چونکہ بنیاد یہی ہے۔ دل اگر صاف ہے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، دل اگر خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الا وہی القلب، سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ دل کی اصلاح سے فرد کی اصلاح ہوتی ہے، فرد کی اصلاح سے معاشرہ اصلاح پذیر ہوتا ہے، اور معاشرے کی اصلاح سے ایک خوبصورت زندگی کا تصور ابھرتا ہے جو ہمارا مقصود ہے۔ لیکن ہم اپنے دل کو نفرتوں کے الاؤ میں رکھا ہوا ہے، اور ہر وقت حسد، بغض، کینے ہمارے سینے کے اندر پل رہے ہیں۔ کسی کو اللہ کوئی دولت عطا کر دے، کسی کو عزت مل جائے، کسی کو شہرت مل جائے، تو ہم خام خواہ کی آتش غیظ و غضب میں جل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے دل کی پاکیزگی کا سامان کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ تو فرمایا یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضرت رومی علیہ الرحمہ نے تو قلم توڑ دیا، دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہے خلیل اطہرست، دل گزر گاہے جلیل اکبرست۔ کہا دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کہا اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ۔ اور اگر کعبے بھی چلے گئے، دل ہی صاف نہ ہوا تو وہ کیا، کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے، دلوں نہ مکائیے۔ تو اس کا صحیح ہونا پہلی شرط ہے۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس کی ستھرائی پورے بدن کی ستھرائی ہے۔ تو اس لیے اس کو قابو میں کرو، یہ کائنات ہے۔ ہمارے صوفیاء پہلی توجہ دیتے ہی دل پہ ہیں۔ جو عالم ہوتا ہے اس کا حملہ دماغ پہ ہوتا ہے، لیکن صوفی کا حملہ دل پہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دل ٹھیک ہو گیا تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ صوفیاء اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں، چھوٹی کائنات۔ پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ بنائیں تو دل بنتا ہے، دل کو پھیلائیں تو کائنات بنتی ہے۔ وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو۔ تو کامیاب ہوا ہی وہی، حقیقی کامیابی اسے ملی کہ جس نے اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اپنے دربار میں، تو ایک صاحب آئے اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ یار بھرے دربار میں کسی کو یہ بات کہی جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی۔ اس کو قریب کیا، محبت کی، کہا اگر تو روز آ جایا کرے
اور یہ جملہ مجھے کہا کرے تو تیری مہربانی ہوگی، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیا کروں گا۔ روز آتا ہے، بھری مجلس میں کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اسے بلایا، محبت کی اور اس کو مشاہرہ دیا اور الوداع کہنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کوئی اور شخص آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے موت یاد کرواتا رہے۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی سے، دلیری سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ جب ہم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اسی کے جنازے کو کندھا دیا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں کے بیشتر بانگ برآیت کہ فلاں نماز۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور غنیمت شمار کر اس عمر کو، اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا۔ پہلے تو سپیکروں میں اعلان ہوتا تھا، فیس بک پہ خبر آتی ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ اس سے قبل کہ یہ آواز آ جائے، یہ اعلان ہو جائے، یہ خبر مشتہر ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا، تو یہ خبر آنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو کہا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا، تم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر تمہاری زندگی کا معمول بن گیا تو تلاوت ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ اس لیے دو چیزیں دلوں کے زنگ اتارتی ہیں، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں پڑھنا پڑتا، کسی کے پاس جا کے بیٹھنا نہیں پڑتا، یہ خاموش مبلغ ہے، اس مبلغ کو سننے کے لیے سفر کر کے نہیں جانا پڑتا، اس کو کسی ٹیپ ریکارڈر کے اندر محفوظ کر کے کان کے ساتھ نہیں لگانا پڑتا، کوئی بٹن آن نہیں کرنا پڑتا، اب لائٹ ہے اب سن سکوں گا، اب لائٹ چلی گئی اب نہیں سن سکوں گا، اس کے لیے کوئی وقت متعین اور مقرر نہیں ہے۔ یہ ایسا مبلغ ہے، یہ خاموش واعظ ہے، جب چاہو اس کو سن سکتے ہو۔ تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا یہ تمہارے لیے دلوں کے زنگ اتارنے کا سبب۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ جب قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بن جاتی ہے تو دلوں کے زنگ قرآن مجید اتارتا ہے۔ اس سے بہتر دلوں کو پاک کرنے والی اور چیز ہو کیا سکتی ہے؟ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس منزل من اللہ کتاب اصلی صورت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تحریف راہ پا گئی، لوگوں نے کتابوں کے اندر اپنی خواہشات کو شامل کر دیا، مشکل چیزیں نکال دی، ان کے اندر بہت گڑبڑ کر دی، لیکن قرآن مجید کسی زیر اور زبر کے تغیر کے بغیر صدیوں قبل جو سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ ایک زیر اور زبر کا فرق بھی نہیں ہے، یہ ایک یقین ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے محبوب کریم کے سینہ انور پہ اترا تھا، یہ اس کتاب کا اعزاز ہے۔